السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک بہت خوبصورت سا واقعہ آج آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پر کلک کر کے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی، اے کالی کملی والے، اے دو جہاں کے سردار، میری ایک عرض ہے، میری ایک گزارش ہے، آپ برائے مہربانی اس کو سن لیجیے۔ وہ اپنا مدعا لے کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا ایک ہمسایہ ہے، میں اس کے کھجور کے درخت کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ یا رسول اللہ، جب اس کے کھجور کے درخت پک جاتا ہے، اس کے اوپر کھجوریں پک جاتی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کھجور کے درخت کی جو کھجوریں میرے صحن میں گرتی ہیں، چونکہ اس کا کھجور میرے گھر کی طرف ہے، تو جب اس کی کھجوریں پک کے میرے صحن میں گرتی ہیں تو یا رسول اللہ وہ کھجوریں میرے بچے اٹھاتے ہیں، جب میرے بچے اٹھاتے ہیں تو وہ میرے بچوں کو ڈانٹتا ہے اور ان سے وہ کھجوریں چھین لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پہ کرم فرمائیے، میرے پہ فضل فرمائیے، میرے ہمسائے کو یہ کہیے کہ میرے ساتھ اتنی سختی نہ کیا کرے، وہ کھجوروں کے معاملے میں میرے ساتھ اتنی سختی نہ فرمایا کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر، اے کاش کہ ہمیں بھی اسی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو۔ وہ کیا خوبصورت شاعر کہتا نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، آقا میں طائر ہوتا تیرے فقیروں میں اور تیرے دربار میں کھڑا۔ کاش ہمیں بھی اسی دربار کی، اسی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شخص آتا ہے تو وہ شخص منافق ہوتا ہے۔ اب وہ اوپر سے تو ایمان لا رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ کینہ بغض رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ ایسا کر، تو اس کے بیٹوں سے، اس کے بچوں سے سختی نہ کیا کر، تو یہ کھجور کا درخت اسے دے دے، میں تجھے جنت میں درخت کی بشارت دے دیتا ہوں، ضمانت دے دیتا ہوں، گارنٹی دے دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی بڑی آفر کی، لیکن وہ بدبخت منافق تھا۔ اس نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، بات ایسی ہے کہ یہ جو درخت آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ میرے بچوں کو بڑا پسند ہے۔ بہانہ ہیلا خوری کرنی تھی اس نے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ درخت میرے بچوں کو بڑا پسند ہے، تو اس لیے میں یہ درخت آپ کو نہیں دے سکتا، میں اس کے آپ کو جو ہے نا وہ ملکیت نہیں دے سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کہا اور وہ وہاں سے چل دیا۔ کہنے لگا کوئی اور درخت ہوتا تو وہ میں آپ کو دے دیتا، بدبخت تھا بیچارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سنا تو کہ وہ جب انکار کر کے چلا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری بات ہے ملال تو آیا ہوگا۔ تو جب ایسی صورتحال ہوئی نا تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی شان کے اوپر اور آپ کے ایمان کے اوپر اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے اوپر، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں یہ کھجور کا درخت لے کر کے دے دوں تو کیا مجھے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا؟ اب سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ کھجور کا درخت تو ایک ٹھہرا، یہاں پہ تین پہلو ہیں عقل مندوں کے لیے۔ میرے استاد محترم حافظ کلیم اللہ عوان صاحب فرماتے ہیں کہ عقل، جس کا اردو میں عربی میں مثل ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، العاقل تکفیل اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو اب اس میں تین نشانی ہیں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پہ کوئی چیز ملے گی۔ ہمیں ویسے بھی جنت مل جائے تو وہ بڑی بات ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پہ، کی سفارش پہ، کی شفاعت پہ ملے تو اس کی تو شان ہی ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس کی شان۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمانت پہ آپ کو جنت کا درخت ملا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک پہ آپ نے کوئی قربان کیا ہو، کچھ مال، جان، عزت، آبرو، جو بھی، اس کے بھی آپ پہ آپ کو ملے تو اس کی شان واقعی ہو جاتی ہے، آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بدبخت انکار کر گیا اور ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاگ جا ہوئے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
کہا یا رسول اللہ یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا جی یہ آفر آپ کے لیے بھی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی سے گئے اس منافق کے پاس، اس شخص کے پاس جا کے اسے کہا کہ مجھے کھجور کا درخت بیچو گے؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا یہ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بھیجا، میں تمہیں کیسے بیچ دوں؟ اس نے کہا مجھ سے تم جو جی چاہے لے لو۔ اس نے کہا اچھا پھر جو تمہارا کھجوروں کا پورا باغ ہے نا وہ مجھے دو۔ اوفو، اس نے کتنی بڑی شرط رکھی۔ اب ہم سے کوئی کہہ دے کہ جناب پورا گھر اپنا دے دیں، آج کل تو بس گھر ہی ہے نا، باغ اور بنگلے اور وہ باغ اور وہ بہاراں، وہ کہاں وہ سب کچھ اتنا مال جتنا پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اب تو بیچاروں کے پاس چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، کئیوں کے پاس بڑے بھی ہیں، کئی کے پاس بہت بڑے بھی ہیں، مگر اس نے سب کچھ مانگ لیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو میرا سارا باغ لے، میں تیرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ کھجور کا درخت لینا چاہتا ہوں۔ سودا طے ہو گیا، ملکیت تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، قربان جاؤں ان سارے خاندان کے اوپر، ایک صحابی کے خاندان کے اوپر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر ایک کھجور کے درخت کے عوض یہ پورا باغ دے دیا ہے۔ اب جب ہمارے معاشرے کی بیوی ہوتی تو وہ کہتی تو پاگل ہو گیا ہے، تیرے پاس کھجوریں کم تھیں، تو دے آتا ٹوکرا بھر کے، تو ہر عید پہ دے آتا، بقرہ عید پہ دے آتا، شبرات پہ دے آتا، اینج ہو گیا اونج ہو گیا، بیچ کے پیسے دے آتا۔ لیکن نہیں، جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے سنا تو فرمانے لگی تو نے بہت اچھا کیا، تو نے بہت اچھا کیا، آقا کی خواہش کے مطابق سودا کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ باغ سے باہر آ گئی۔ جب وہ باغ سے باہر آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو درداء نے تو اپنا باغ ہی ایک کھجور کے درخت بیچ دیا ہے، میری خواہش پہ بیچ دیا ہے، میری ناموس کے لیے بیچ دیا ہے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو درداء میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے جنت میں سینکڑوں محل تیار کر دیے اور ہزاروں کھجوروں کے باغ بھی تیار کر دیے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو درداء پھر میرا سودا بھی بدل گیا ہے، اب کھجور کا درخت جنت میں ملنے کی بجائے تجھے محل، تجھے جنت میں باغ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں 1,00,000 کھجوروں کے درخت، 1,00,000 کھجوروں کے درخت ابو درداء کے اوپر سایہ کیے، ابو درداء کے اوپر چھاؤں کیے۔ اے کاش ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی مکمل طور پر فرما برداری کے ساتھ عمل پیرائی نصیب ہو، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔